اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اور یہ جو گرد و غبار، پلیوشن، سموگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے ناک، کان، گلا، آنکھوں کے انفیکشن بڑھتے جا رہے ہیں، جن میں ایک جو بہت بڑا انفیکشن ہو رہا ہے وہ ہے سائنوسائٹس، الرجک سائنوسائٹس یا رینائٹس۔ سائنسز جو ہوتے ہیں وہ عام زبان میں جنہیں ہم خالی ہمارے منہ کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہمارے منہ پہ جو ہڈیاں ہیں، ان میں خالی حصے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر ہوا ہوتی ہے، جو ہمیں کسی بھی قسم کے جو باہر گرد و غبار ہوتی ہے، الرجن اور پولوشن ہوتی ہے اس سے بچاتے ہیں۔ اگر زیادہ الرجی وغیرہ ہو جائے یا کوئی زیادہ ان کے اندر ریشہ اکٹھا ہو جائے تو پھر ان کی سوج ہو جاتی ہے، جس کو ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ سائنوسائٹس جو ہوتا ہے یہ ایک تو بہت زیادہ اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ منہ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے انسان کے چہرے پہ، اور ناک سے اور گلے کے اندر ریشہ گرتا ہے، ناک سے ریشہ آتا ہے، ناک بند جاتی ہے، ناک کے اندر خارش ہوتی ہے اندر والی جھیلی پہ، اور جب انسان نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے منہ پر، ماتھے پر اور کان کے پیچھے گلے میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ انسان منہ کے بجائے منہ انسان ناک کے بجائے منہ سے سانس لیتا ہے، اور سر میں ہر وقت بہت زیادہ درد رہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری منہ کی جو ہڈیاں ہیں ان میں جو جس میں یہ ہمارے یہ جو چیکس ہیں اس کے پیچھے کی ہڈی اور آنکھوں کے پیچھے کی ہڈی اور جو سر کے ماتھے کے پیچھے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کی اندر جو ریشہ ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ درد ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے طریقے ہیں یا وہ کون سے ہوم ریمیڈیز ہیں یا وہ کیا ہدایات ہیں جو ہم گھر کے اندر کر سکتے ہیں، اور یہ جو موسمی تبدیلیاں، اسموک، پولوشن وغیرہ، آلودگی، گرد و غبار جس کی وجہ سے نزلہ زکام بخار ہو رہا ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہد لینا بھی ایک تو سنت ہے۔ شہد لینے کا سب سے زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک تو یا صبح لیا جائے یا پھر رات کو سونے سے پہلے لیا جائے، تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کر، یا 1-2 چمچ ویسے لے لیں۔ اس سے ایک یہ ہے کہ ایک تو اس کو لینے سے ہمارا جو جتنے بھی پلیوٹنٹس ہیں یا ہمارے اندر جتنے بھی مادے ہیں جو آلودگی ہیں وہ سارے اس کو لینے سے ایک تو ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ہم رات کو سونے سے پہلے بھاپ لیں، نیم گرم پانی میں تھوڑی سی نیم گرم پانی لے کے آپ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیں اور بھاپ لے لیں۔ اور تیسرا یہ ایک اور جو طریقہ ہے اس میں ہم گرم پانی لے کے دن میں کسی بھی ٹائم، صبح، دوپہر، شام، زیادہ اس کا بہتر تو یہی ہے کہ ہم رات کے وقت کریں کہ نیم گرم پانی لے کے پہلے ایک ناک کے حصے کو بند کر لیں، 2 ناک کے سوراخ ہے نا، ایک حصے کو بند کر لیں، اور وہ جو نیم گرم پانی ہے وہ ایک ناک کے حصے میں ڈالیں، ڈال کے پھر اس کو خود بخود باہر نکلنے دیں، پھر دوسرا حصہ بند کر لیں جہاں پہلے ڈالا تھا، پھر دوسرے حصے میں ڈالیں، اور اس گرم پانی کے اندر تھوڑا بہت نمک بھی ڈال لیں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کا جتنا بھی یہ میوکس ہے یہ خود بخود باہر آنے لگ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ناک بھی کھلنے لگ جائے گی، اور جو چہرے کا درد ہے اور چہرے کی ہڈیوں کا جو درد ہے وہ بھی کم سے کم ہو جائے گا۔ اور جو چوتھا ہے وہ آپ جب صبح صبح اور جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے ایک تو گہرے لمبے سانس لینے ہیں، 50 مرتبہ تقریباً ایٹ لیسٹ، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کہ سورج کی کرنیں آپ پہ پڑ رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم ایک تو آلودگی بھی کم ہوتی ہے۔ گہرے لمبے سانس لیں گے، اس کی وجہ سے جو منہ پر جو سرکولیشن ہے، گلے پر اور کانوں کی جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور ان کی جو بلڈ فلو ہے ان کی طرف، یعنی خون کی گردش ان کی بہتر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دماغی طور پر بھی انسان اور سائیکولوجیکلی بھی بہتر محسوس کرے گا، اور جو سر کا درد اور جو کان کا درد اور جو منہ کی ہڈیوں کا درد ہے وہ بھی کم سے کم ہو جائے گا۔
اور جو پانچواں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم، رات کو سونے سے پہلے یا صبح صبح ٹائم، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو چہرے، ناک ناک کا جو ارد گرد کا حصہ ہے، آنکھوں کا ارد گرد کا حصہ ہے، اور جو ماتھا ہے اور جو کانوں کا ارد گرد کا حصہ ہے، اس پر ہلکے اپنی انگلیوں کے جو پور ہیں اس سے مالش کرنی ہے، یعنی رب کرنا ہے ان کو، تاکہ جتنے بھی ہمارے یہ جو پریشر ایریاز ہیں منہ کے، آنکھوں کے ارد گرد، ماتھے اور کانوں کے ارد گرد کے، ان میں جتنا بھی یہ میوکس ہے اور جو جتنی بھی ان کی بلڈ سپلائی ہو وہ بہتر ہو، اور یہ جو جتنا بھی ریشہ اور گندگی ہے جو ہمارے ان خانوں میں جمع ہوئی ہے، یہ باہر آ جائے خود بخود نیچرلی۔ اور چھٹا جو ہم کر سکتے ہیں، گرین ٹی لے سکتے ہیں، گرین یعنی قہوہ ہم بنا کے لے سکتے ہیں، گرین قہوہ کے اندر کچھ بھی ڈال لیں، کالی مرچ ڈال لیں، اور اس کے اندر ادرک اور لیموں کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آٹھواں یہ ہے کہ سوپ اور یخنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم ہے اس کے اندر، ہم اب سردی ہیں کیونکہ ونٹر ہے، اس کے اندر روزہ رکھیں۔ روزے سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارا ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور سرکولیشن جو ہمارے فیس کی ہے، چہرے کی سرکولیشن، اور یہ بہتر ہو جائے گی، اور ناک، کان اور آنکھوں اور گلے کا جو یہ درد ہے اور جو ریشہ ادھر آ رہا ہے، یہ ریشہ ہماری سرکولیشن میں چلا جائے گا اور نیچرلی ریموو ہو جائے گا۔ اور جو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، جن چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے فریج میں رکھے ہوئے کھانوں سے بچنا ہے، جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، اور چینی کا استعمال کم سے کم، آئس کریم وغیرہ سے ہم نے بچنا ہے، جتنا ہو سکے فریش چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ بس یہی انفارمیشن پرووائڈ کرنی تھی، اور صحت مند رہیں اور خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔